الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے روزہ اور رمضان کا مقصد اور فضائل کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور سعادت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تطہیر کے لیے اور ان کو میل کچیل سے نکالنے کے لیے اعمال صالحہ کو مقرر کیا تاکہ اہل ایمان کی ہر قسم کی سیئات کی میل کو اللہ رب العزت ان نیک اعمال سے دھو ڈالے، اور اللہ رب العزت کو منظور یہ ہے کہ مومن بندہ جب مرے تو صاف ستھرا ہو کر اور پاک ہو کر مرے اور میرے دربار میں پیش ہو۔ تو جتنی عبادات ہیں سب سے مقصد مومن آدمی کی طہارت ہے اور اس کے گناہوں کو دھونا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ یہ خالص صاف ستھرا ہو کر دربار الہی میں پیش ہو۔ اسی لیے جہاں پر بھی عبادات کا مسئلہ قرآن نے ذکر کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی جتنی عبادات ہیں، صدقات، خیرات، تو اس میں اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر جتنی میل کچیل ہے آدمی کی زندگی کو خراب کرنے والے اعمال ہیں، اللہ نے ان سے روکا ہے، تب بھی اسی
عنوان خطاب سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، سود سے بچو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پہ نہ کھاؤ، شہادت میں گواہی دینی پڑ جائے اس میں خرابی نہ کرو، اور آپس کے عہد معاہدے وعدے ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اخلاق کے جتنے پہلو ہیں تو چاہے مثبت رنگ ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یا منفی رنگ ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ نہیں کرنی، دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کے اوامر ہیں یا نواہی ہیں۔ اوامر امر، اللہ رب العزت کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں کہ یہ نہیں کرنی، لیکن یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ سب کی بنیاد میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم سے بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں، شرک آ گیا، کفر آ گیا، تو سارے نیک اعمال برباد ہیں۔ جتنے آدمی نیک عمل کرتا ہے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، صدقہ دے، خیرات کرے، سب کے سب برباد، اور کل ادا میں اللہ کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمل تب قیمتی بنتا ہے جب آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ ایک تو خود قرآن پورا پڑھ لیں، اول سے آخر تک دیکھیں کہ جب بھی اللہ نے عمل صالح کی بات کی تو خطاب یہی ہے، اے ایمان والو تم کرو۔ جب بھی اللہ نے اخلاق سیئہ سے روکنے کی بات کی تو خطاب یوں ہی ہے، اے ایمان والو تم نے یہ نہیں کرنا۔ تو پورا قرآن نے کہیں بھی مشرک کو نہیں کہا کہ روزہ رکھے، کسی کافر کو نہیں کہا نماز پڑھے، ایمان 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 والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سب کا مطالعہ کر لو، اس میں بھی یہی چیز، مثلا رمضان ہے تو آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، لیکن شرط ہے ایمانا، مومن ہو، ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، و احتسابا، اور نیت بھی ٹھیک ہو، ایمان بھی ٹھیک نیت بھی ٹھیک، تو اب گارنٹی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو قانون کے مطابق ہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اس لیے اس پہلو کو آج یہ نظر انداز کر دیا گیا۔ کئی تحریکاتیں وہ اعمال کے فضائل سناتی ہیں لیکن عقیدے کی بات نہیں کرتے۔ تو یاد رکھ لو، قرآن کریم پورے کا پورا وہ یہی بات بتا رہا ہے کہ پہلے عقیدہ ہے، عمل بعد میں ہے۔ سب احادیث یہی بتاتی ہیں کہ پہلے عقیدہ ہے، عمل بعد میں ہے۔ کیوں؟ کہ عمل میں اگر کمی ہو گئی تو اس کی گنجائش موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے چانس موجود ہیں،
لیکن اگر عقیدے میں کمی کوتاہی ہوئی تو کوئی مغفرت کی صورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ مکہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، نسبی رشتے تھے، اور ان میں اعمال صالحات تھے، وہ روزہ رکھتے تھے۔ ابو جہل اور مشرکین عرب وہ روزہ رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کی شریعت کے بقایا میں ان کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں، تو حضرت ابراہیم کی شریعت میں روزہ تھا، تو مکہ والے مشرک اس بنیاد پہ روزہ رکھتے، اور ان کا روزہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب تک ہوتا، اسی طرز پہ ہوتا، لیکن ان کا روزہ اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح مکہ والے مشرک نماز بھی پڑھتے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لے آنے سے 2 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا، اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور خود قرآن کریم میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکے میں منافق نہیں تھے، مکے میں 2 ہی طبقے تھے، یا خالص مشرک یا خالص موحد، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ وہ کون سے نمازی ہیں؟ یہی مشرک نمازی۔ اور دوسرے مقام پہ ما کان صلاتہم عند البیت، ان کی نمازیں کعبہ کے پاس، اس کی حیثیت کیا ہے؟ صرف جیسے تالیاں بجائی جاتی ہیں، سیٹیاں، تالیوں اور سیٹیاں، مشرک کا نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے گلی کے پر تالیاں بجانے والا یا سیٹیاں بجانے والا ہے، تو ان میں نماز تھی، لیکن نماز بھی قابل قبول نہیں۔ پھر ان کے اعمال میں مسجد بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور یہ صاف کھری حدیث، صاف حدیث، لیکن وہ یہ مسجد، آج کی مسجد یا دوسری مسجد کوئی بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مکہ کے مشرکوں نے کعبۃ اللہ بنایا، جو سب مسجدوں کی ماں ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ بنایا، لیکن ان کا کعبۃ اللہ بنانا بھی کام نہ آیا۔ اسی طرح حاجیوں کو ستو پلانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، حالانکہ حجاج کی خدمت کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑے ثواب والا کام ہے، اور کعبہ کے اندر رہ کر مکہ کے مشرک حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو اپنے خرچ سے دیتے، مہمان نواز تھے، مہمانوں کی خدمت کرتے اور صدقہ خیرات دیتے، اور کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اللہ کے نام کے حصے نکالتے، اور اپنے مال سے، اپنے جانوروں سے، اپنی کھیتی سے وہ صدقہ خیرات کرتے، اور اسی طرح کے استغفار کرتے، استغفر اللہ کی یہ تسبیحیں پڑھتے، اور اللہ کے سامنے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، بغیر حساب کتاب کے ان کو جہنم میں ماریں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز وہ عقیدہ ہے، عقیدہ اور ایمان ہے، اور عقائد میں سب سے بڑا مسئلہ وہ مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے۔ توحید کا مسئلہ، روزہ بھی اسی توحید کا ایک منظر ہے، نماز بھی اسی توحید کا ایک منظر ہے، اور اسی طرح جتنے نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب مظہر توحید اور منظر توحید ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کو رب کی توحید، اللہ کی توحید کے ساتھ آدمی کا اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اور جس قدر یہ مسئلہ مضبوط ہوگا، اس قدر اعمال میں وزن ہوگا، اس قدر اعمال کی حیثیت ہوگی اللہ رب العزت کے دربار میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صاف قرآن کریم میں اس مسئلے کو بیان کیا۔ ایک سورۃ النساء، اس میں 2 دفعہ مضمون لایا، 2 دفعہ، اور ایک ہی تمہید کے ساتھ، ایک ہی ترتیب کے ساتھ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فإن اللہ، پکی بات ہے اللہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا، شرک کے علاوہ بخشے گا، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، جو چاہے گا۔ لیکن جو شرک والا گناہ ہے، فرمایا لا یغفرو، اس کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ یہاں ابتدا، دوسرے مقام پہ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں معاف کرے گا، پکی بات اور یقینی بات ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا مشرک کو اور شرک والے گناہ کو، اور شرک کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن دونوں آیتوں کا آخر بدل دیا، ایک آیت کے آخر میں من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور دوسرے مقام پہ من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، اس کا آخر تھوڑا سا الگ کر کے رکھا، اور اللہ نے بتا دیا اگر جان بوجھ کے شرک کیا تب بھی شرک کی معافی نہیں، اور اگر غلط فہمی میں شرک ہو گیا تب بھی شرک کی معافی نہیں ہے۔ مولوی شرک کرے تب بھی معافی نہیں، عوام شرک کرے تب بھی معافی نہیں، یہ گناہ نہیں معاف ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس آدمی نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ مت وہ فضائل کی بات سے مطمئن رہے، شرک کرنے والا آدمی حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر گناہ گار کو اپنے دربار کی طرف دعوت دی، ہر گناہ گار، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب رات کا پچھلا پہر شروع ہوتا ہے اور رات کا پچھلا حصہ شروع ہوتا ہے، سحری کے قریب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی پہلے آسمان پہ گشت ہوتی ہے، اور خاص رحمت الہی وہ پہلے آسمان پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت
خود فرماتی ہیں حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی ایسا آدمی جس کو روٹی کی ضرورت ہو، جس کو رزق کی ضرورت ہو، جس کو اپنے مال عطیات کی ضرورت ہو، حل من مسترزقن، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دے دوں۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت بلا رہے ہیں اور فرمایا حل من مستغفرن، ہے کوئی گناہوں سے تھکا ہوا، حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ رب العزت خود بلا رہے ہوتی ہیں، لیکن مشرک وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کو اللہ نے روک دیا، اپنے دربار سے روکا، ہر ایک کو دعوت دی، یہ سیٹ نہیں ہو، ہر ایک کو دعوت دی، لیکن مشرک کو اپنے دربار سے روک دیا۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، انما المشرکون نجس، مشرک نری گندگی ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، فرمایا مشرک کو میری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، فلا یقربو، نہیں آ سکتے مسجد حرام کے پاس، بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے حرام قرار دیا۔ آپ اندازہ کر لیں مسجد حرام اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور مسجد حرام یہ اول بیت وضع للناس، حضرت آدم جب زمین پہ آئے تو سب سے پہلا گھر وہ یہی بنایا گیا، کعبۃ اللہ، سب سے پہلا گھر اس زمین کا کعبۃ اللہ، اور وہ مسجد حرام جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ کی رحمتوں کا ایک خاص مرکز ہے اس زمین پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اِنَّا کے خیر و ارض اللہ، کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہ اللہ کی پوری زمین میں سے سب سے بہتر بقعہ اور سب سے بہتر ٹکڑا اور سب سے بہتر جگہ وہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے، مسجد نبوی، مسجد حرام کا۔ لیکن اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، اس لیے مشرک میری مسجد کے قریب نہیں آ سکتا، مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہر آدمی کو اللہ بلاتے ہیں کہ جو زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جس کیٹیگری کا گناہ گار ہو، اللہ نے سب کو دعوت دی ہے آ جاؤ، لیکن مشرک کو روک دیا کہ حالت شرک میں میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات، کہ جس طرح مشرک میرے گھر میں نہیں آ سکتا، اے ایمان والو تمہارے گھر میں بھی نہیں آ سکتا۔ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہوتا، اور اگر مرد مشرک ہے اس کا کسی مومنہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر عورت مشرکہ ہے اس کا کسی مواحد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صاف مسئلہ قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ آج بعض لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب رشتے کی باری آتی ہے کبھی نہیں عقیدہ دیکھا، اور کبھی کسی مشرک کو رشتہ دیا جا رہا ہے، کبھی کسی ملحد کو۔ لوگ دیکھتے ہیں دنیا کہ تنخواہ کتنی، مال کتنا، جائیداد کتنی، لیکن عقیدے کو نہیں دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی مشرک کا نکاح کسی مومنہ اور مواحدہ عورت سے نہیں ہو سکتا، اور کسی مومنہ اور مواحدہ عورت کا نکاح کسی شرک کرنے والے سے نہیں ہو سکتا۔ لا تنکحوا المشرکات، اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ پہلے نکاح تھا، پھر مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اور آگے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شرک یہ ہے
کہ اللہ کی صفت مخلوق میں مانے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت مخلوق میں مانے، ہر وقت ہر ایک کے حال جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ مثلا یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی نبی ولی وہ بھی میرے ہر حال کو جانتا ہے، تو یہ شرک ہوا۔ آگے حضرت شاہ صاحب نے لکھا، اور یا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا کہ یہ بابا یا یہ فلانا بھی میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور تصرف کر سکتا ہے، میں اگر اس کی قبر پہ آؤں اس کو پکاروں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ میری پکاریں سنتا ہے اور میرے کوئی نہ کوئی نفع نقصان کا اختیار اس کو ہے۔ فرمایا یہ شرک ہے۔ یہ عقیدہ اگر مرد نے رکھا تب بھی نکاح ٹوٹ گیا، یہ عقیدہ عورت نے رکھا تب بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہوتا، مشرک مرد سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا عقیدہ توحید ہو اور توحید کو مانتے ہوں۔ اب شرک ہے کیا؟ جہاں تک تو سب متفق ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شرک ہے کیا؟ تو قرآن کریم نے خود بتایا کہ شرک کس چیز کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا جہاں واقعہ بیان کیا، وہاں پر دو نتیجے نکالے اور اس واقعہ سے فرمایا یہ 7 اولیاء اللہ یہ 309 سال غار میں سوئے رہے، 309 سال غار میں سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد اٹھے۔ ان کو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا عرصہ رہے؟ قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا مسئلہ ثابت ہو گیا، لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ غیب جاننا تو دور کی بات، ان کو حالت نیند میں اپنے ٹھہرنے کا علم بھی نہ ہوا۔ یہ خود سورۃ الکہف میں اللہ نے نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس واقعہ سے پتہ چل گیا کہ سارے غیب جاننے والا صرف اللہ، اور دوسرا فرمایا یہ اولیاء اللہ گھر چھوڑ کے بھاگے، ہجرت کی، اگر ان کا تصرف ہوتا تو وہ بادشاہ کا علاقہ چھوڑ کے نہ جاتے، پھر وہ مجھے پکار رہے تھے اور مجھے میرے سامنے مناجات کر رہے تھے۔ پھر فرمایا وہ ہیں اولیاء اللہ، اور ان کو سلایا بھی ہم نے، ان کو اٹھایا بھی ہم نے۔ فرمایا ان کو سلانے والے بھی ہم، اٹھانے والے بھی ہم۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ تو اپنی کروٹیں بھی نہیں بدل سکتے تھے، کروٹیں بھی ان کی ہم بدلتے رہے۔ تو اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ فرمایا اللہ کے سوا کارساز کوئی نہیں۔ دو مسئلے، غیب دان بھی کوئی نہیں، کارساز بھی کوئی نہیں، یہ بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا لا یشرکو فی حکم ہی احدا، اور حکم کا معنی یہاں دونوں معنی کیے گئے۔ حکم کا معنی علم غیب، حکم کا معنی قضا، اختیار اور تصرف۔ اللہ نے فرمایا کہ علم غیب والی چیز میں کسی کو اپنا شریک نہیں کرتا، اور تصرف اور کارسازی والی صفت میں کسی کو اپنا شریک نہیں کرتا۔ تو لا یشرکو فی حکم احدن میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر علم الغیب کسی نبی ولی پیر فقیر میں مانے گا، چاہے ذاتی یا عطائی،
تو وہ آدمی مشرک ہوگا۔ اسی طرح کارسازی کسی پیر فقیر نبی ولی میں حاجت روائی مشکل کشائی والی صفت مانے گا تو وہ بھی آدمی مشرک ہو جائے گا۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ خدا کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ تیسرا فرمایا انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا یکفرون بشرککم، اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھ کے اس کو پکارنا یہ خالص شرک ہے۔ یہ شرک کا معنی قرآن نے بتایا، امام الانبیاء کی قبر پہ جا کے سما کے عقیدے سے پکارے یہ مشرک ہے۔ کسی پیر فقیر نبی ولی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کر یا دور دراز سے کھڑا ہو کر جو پکارتا ہے یا رسول اللہ یا علی یا عباس یا امام بری یا فلانا علی حجویری کو پکارے تب، بہو سلطان کو پکارے تب، دنیا کے کسی امام کو پکارے تب، اور عقیدہ یہ ہو کہ بغیر اسباب کے یہ میری پکار کو بابا سن رہا ہے اور میری پکار میرا کام کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے اور میری سفارش کرے گا، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ میرا کام کروا دے گا یا کر دے گا۔ اس عقیدہ کے ساتھ کسی نبی ولی کو پکارنے والا قرآن کہتا ہے یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے، اور اللہ رب العزت نے خود اس کو شرک قرار دیا۔ کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ وہ چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروا کے شرک قرار دیا، صحابہ نے ان کو شرک کہا۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک آدمی کے بازو پر دھاگا دیکھا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، اور پوچھا کہ یہ دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا من الحمّا، مجھے باری کا بخار ہوتا ہے، ایک دن ہو گیا دوسرے دن نہیں، یہ دما ہوا دھاگا ہے، میں نے یہ دھاگا باندھا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے وہ دھاگا توڑا اور فرمایا لو مت علی ھذا ما افلاط ابدا، اگر تو اس دھاگا پہن کے مر جاتا، اسی حالت میں مر جاتا، تو کبھی جنت کی خوشبو بھی تجھے نصیب نہ ہوتی۔ لو مت علی ھذا، اگر یہ دھاگا باندھا ہوا مر جاتا کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا تھا، ما افلاط ابدا۔ اور حضرت حذیفہ نے آیت پڑھی وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود، اللہ کو خالق مالک رازق ماننے کے باوجود، اور یہ کہنے کے باوجود کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے جہان بنایا، اللہ نے سارا نظام بنایا، بارشیں برسانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اور کائنات کو بنانے والا اللہ، یؤمن باللہ، یہ کہنے کے باوجود پکے مشرک ہوتے ہیں۔ اور ان شرک کی اقسام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی کڑا باندھا جائے، کوئی دھاگا باندھا جائے، یا کوئی تعویذ گلے میں لٹکا کے ہاتھ میں باندھ کے اس کو مؤثر سمجھا جائے کہ یہ تعویذ ہوگا میری بیماری ٹلے گی، نہیں ہوگا نہیں ٹلے گی۔ یہ وہ شرک ہے جس کو پیغمبر کے صحابی نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا التبال التمائم والتبال کلو من الشرک
فرمایا یہ تیوالا اور تمائم یہ سب کے سب کلھا من الشرک، یہ سب شرک کی اقسام میں سے ہے۔ تو یاد رکھ لو رمضان کا روزہ تب قبول ہوگا کہ شرک نہیں ہوگا، اور عمل تب قبول ہوں گے کہ شرک نہیں ہوں گے۔ تو شرک وہی ہے اللہ کی صفت مخلوق میں مانے، اللہ کا حق مخلوق کو دے، اور قرآن کریم بالکل صاف مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرک کا عمل وہ ہباء منصورہ ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج ہماری جماعت کے ایک عظیم شخصیت حضرت شیخ القرآن بالحدیث حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہوئی ہے، جو پورے عالم اسلام کی کتاب و سنت کی مہارت میں اس دور کے امام اور علم و عمل کے اعتبار سے ہم عصر علماء سب سے فائق تھے، علم میں عمل میں۔ ایک دن جہاں میرے پاس تشریف فرما تھے تو ایسے باتوں میں باتیں چل پڑی، تو مجھے کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں لیکن موت کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، موت تو آنی ہے، اور میں مطمئن ہوں جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز نہیں رہی، کوئی نماز نہیں رہی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، بلوغت سے لے کر آج تک۔ اور کہتے ہیں نہ کوئی روزہ رہا نہ نماز رہی، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی کا میں نے حق نہیں مارا۔ تو ایک تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت شیخ القرآن غلام حبیب صاحب عام عوام ان کو نہیں جانتی، لیکن اس وقت کے وہ امام راضی بھی تھے اور اس وقت کے وہ جنید بغدادی بھی تھے۔ علم و عمل کے پہاڑ اور علم و عمل کے بادشاہ تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ رب العزت نے جیسے ان کو دنیا میں عزت دی اس سے بڑھ کے ان کو آخرت میں اللہ عزت اور مقام عطا فرمائے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقربین میں شامل کرے جو آپ کے مشن کے اصل پاسبان اور اصل نگہبان گزرے ہیں۔ تو ابھی 4 بجے ان کا جنازہ ہونا ہے، تو میں نے بھی وہاں شرکت کرنی ہے، تو آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔